آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو یسوع کو کیوں اپنانا ہے، یسوع کیوں ہماری ضرورت ہے ہر انسان کی۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع آپ کا بنانے والا ہے، میرا بنانے والا ہے۔ اسی لیے یسوع سب طرح کے کام کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا۔ اگر ہم میں کوئی ڈسیبلٹی یا ہم میں ایسی لیاقت یا خوبی نہیں تو یسوع کر سکتا ہے۔ اس لیے یسوع کی سب کو ضرورت ہے کہ وہ بگڑوں کو ٹھیک کر لیتا ہے، وہ بیماروں کو شفا دے دیتا ہے، وہ اندھوں کی آنکھیں کھول لیتا ہے، اور وہ گناہ معاف کر کے ہمیں پاک صاف بھی کر لیتا ہے۔ یہ یسوع کا کام، اور اس لیے یسوع جو ہے ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے خدا ہونے کا ذکر ایک یا دو بار کیا ہے انجیل مقدس میں، لیکن اس سے پیشتر کہ یسایہ نبی ان سے 700 سال پہلے یہ پیشن گوئی دیتے ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے کہ وہ عجیب ہے، مشیر ہے، خدائے قادر ہے، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور وہ ابا تک کا بادشاہ ہے، یا سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی جس کا اختتام نہیں ہے۔ تو پھر انجیل مقدس میں جب یسوع مسیح آگے ہیں تو اتنی بڑی نجات جو ہے، جس کے لیے فرشتوں نے یہ کہا ہے کہ تمہارا منجی آ گیا، نجات دینے والا آ گیا بیت لحم میں، تو منجی صرف خدا ہو سکتا ہے، رہائی دینے والا صرف خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ رہائی اور خلاصی جو ہے گناہوں سے اور موت سے کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر رسولوں نے ایک دفعہ سوال کیا، فلپ یہ کہتا ہے کہ ہمیں باپ کو دکھا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو یسوع نے کہا اتنی دیر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے ابھی تک نہیں جانا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ یسوع نے اپنے کاموں سے، معجزات سے، اور پانی پہ چل کر اور طوفانوں کو روک کر یہ ثابت کیا کہ میں خدا ہوں۔ باغ گتسمنی میں جب سردار خان اور فقیوں کا بہت بڑا گروہ جو ہے، لشکر جو ہے رات کو پکڑنے کے لیے یسوع کو آئے، تو یسوع سے سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری وہ کیا تم ہی ہو؟ تو یسوع نے صرف یہی کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ تو وہ جتنے لوگ تھے پیچھے گر گئے تھے، آگے جو تھے پیادے ان کے پکڑنے والے۔ تو یسوع فلپ سے یہ کہتے ہیں یوحنا 14 باب اور اس کی 6 آیت میں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ بات کوئی نہیں کر سکتا سوائے خدا کی ذات کے۔ دوستو، آپ اب مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ یسوع کیسے نجات دے سکتا ہے؟ یسوع کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو مقدس پالوس رسول کی منہ سے یسوع نے کلوائے اور لکھے ہوئے ہیں کلام میں، کہ اگر تو یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرے، اور اس اقرار کے لیے جو ہے آپ کا منہ استعمال ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ اقرار جو ہے میرا یا انسان کا سننا ضروری نہیں، لیکن شیطان کا سننا ضروری ہے، کہ آپ جب بولیں گے تو شیطان سنتا ہے کہ یسوع ہی جو ہے یہ صرف مجھے نجات دے سکتا ہے۔ تو یسوع کا اقرار کرنا ہے اور ایمان لانا یسوع کے اوپر دل سے، تو نجات پا سکتا ہے انسان۔ یہ کام اتنا آسان ہے کہ کوئی خرچ نہیں ہے۔ اگر یسوع نہ کرے آپ کے ساتھ، آپ محسوس نہ کریں، تو آپ جہاں پر ہیں وہیں رہ سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں اس کے ساتھ نجات کے تعلق سے ایڈ کروں گا کہ بنانے والے کے ہاتھ میں اس کی کاراگری، اس کی چیز، اس کی صنعت جو ہے ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ اس نے بنایا، اسے پتہ ہے کہ کہاں پر اس کا فالٹ اور ڈیفیکٹ ہے، کہاں پر اس سے کہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے اسے نقصان پہنچا ہے۔ تو اب تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یسوع کے بغیر کوئی ٹھیک نہیں کر سکے گا ہمیں،
क्योंकि खालिक और मालिक वो है, ज़मीन पर भेजने वाला वो ही है। क्योंकि तुझे बादशाही के लिए फिर ये दावत दी गई है, और बादशाही के लिए कोई दावत नहीं देता, क्योंकि बादशाहियों मुल्कों में बादशाह एक ही होता है। लेकिन यीशु हर एक को बुलाता है कि तुम बादशाही के वारिस और शहरी बन जाओ। और यीशु के बगैर निजात नहीं है, क्योंकि बनाने वाला आप जानते हैं कि एक ही है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन है, वो यीशु है। उसके हाथ में आकर आप फिर उसके काबिल और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और उसके लायक बना सकते हैं। और कोई नहीं आपको ऐसी दावत देगा जैसी यीशु दे रहा है। आए बोझ से थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये आराम हासिल करने के लिए यीशु के पास आना ज़रूरी है।